ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ میرے ابا میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ہم گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ہمارا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، جس میں ہم اور چاچو کی فیملی رہا کرتے تھے۔ بہت مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ابا سرکاری ہاسپٹل میں ملازم تھے۔ ان کی ایک لڑائی جھگڑے میں سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سارا بوجھ اماں کے کاندھوں پر آ گیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد چاچو چاچی ہمیں بہت تنگ کرتے تھے۔ کبھی اماں پر بہتان لگاتے۔ اماں ہمیں لے کر ماموں کے ہاں آ گئی تھی، مگر یہاں آ کر ہماری زندگی اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ مریم 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ماموں اور ممانی لوگوں نے ہمیں 2 دن بھی برداشت نہیں کیا۔ اماں بیچاری سارا دن ان کے کام کرتی، تب بھی وہ اماں کو باتیں سناتی۔ اماں آنکھوں میں آنسو لیے بالکل چپ رہتی، کوئی جواب نہ دیتی اور کام میں مصروف ہو جاتی۔ ممانی ہم پر الزام لگا کر کبھی خود ہی اپنے برتن توڑ دیتی، کبھی اپنے کمرے میں موجود بیڈ کے پردوں کو کینچی سے کاٹ دیتی اور ہم بچوں پر الزام لگا دیتی، جس کی وجہ سے ماموں کو ہم بوجھ لگنے لگے اور پھر وہ ہمیں مارنے بھی لگے۔ مریم چپ چاپ سبھی کچھ دیکھتی اور کسی سے کچھ نہ کہتی۔ میں بڑی تھی اور مجھ سے چھوٹی میری بہن اور بھائی تھے۔ میں اماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہونے والی سب زیادتیوں کو سمجھ رہی تھی۔ مریم اماں سے کہتی کہ ہم واپس چلتے ہیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا، مگر اماں کہتی کہ میں اکیلی کہاں جاتی تم لوگوں کو لے کر، یہاں تمہارے نانا ہیں۔ نانا ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ نانا ابو نے مجھے اور میری چھوٹی بہن عطیہ کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ ماموں غصے میں آئے اور اماں سے کہا کہ اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو جو ہم کہیں گے وہی کرنا ہوگا، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اماں ہمیں گلے لگائے رو رہی تھی۔ نانا ابو دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ جب اگلے دن آئے تو میں نے سب کچھ نانا ابو کو بتا دیا۔ نانا ابو کچھ دیر خاموش رہے، پھر میری طرف دیکھا، ماتھا چوما اور گھر سے باہر چلے گئے۔ نانا ابو میری امی سے کوئی بات کر رہے تھے اور ممانی دروازے کے ساتھ کان لگا کر سن رہی تھیں اور ان باتوں کو اور ہی رنگ دے کر ماموں کو بتا دیا کہ تمہاری بہن اپنے باپ کے سامنے میری برائیاں کرتی ہے، دونوں باپ بیٹی مل کر مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ ماموں نے امی کو بلا کر ان کی بہت بے عزتی کی اور امی نے ماموں سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری غلط فہمی ہے، پر وہ وہی کچھ سچ سمجھتے جو ان کی بیوی ان کو بتاتی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ماں کی اولاد کتنے سال ایک ساتھ رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کی شادی کر دی جاتی ہے وہ سب بہن بھائی بدل جاتے ہیں، وہی ان کو اپنی خوشیوں کے دشمن لگتے ہیں۔ نانا ابو میرے لیے بہت خوبصورت کپڑے لے کر آئے تھے۔ میں اور میری بہن بہت خوش تھے۔ کپڑے دیکھ کر اور خوشی خوشی وہ کپڑے سبھی کزن کو دکھانے لگے اور اگلی صبح میرا جوڑا کسی نے کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ میں رونے لگی اور جا کر اماں کو بتایا، مگر وہ ہوں ہاں کرتی رہیں۔ اماں بہت چپ تھیں، پریشان تھیں۔ تبھی وہاں ماموں آئے اور مریم سے کہا کہ اگلے جمعے کو تمہارا نکاح ہے، راشد سے، تیاری کر لو۔ وہ سب کچھ کہہ کر جا چکے تھے۔ ممانی پاس کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ میں نے اماں کو کہا کہ ماموں کیا کہہ کر گئے ہیں، کس کا نکاح ہے؟ اماں مجھے خود سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میں نے کہا اماں بتائیں کیا ہوا ہے، ماموں کس کے نکاح کی بات کر رہے تھے؟ اماں روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ میں نے ماموں کو آواز دی، مگر کسی نے بھی آ کر میری ماں کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ میں باہر کی طرف بھاگی نانا ابو کو بلانے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے نانا ابو کو کہا اماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ نانا ابو اماں کو ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ شام کو نانا ابو اماں کو گھر لے آئے اور ماموں لوگوں کو کمرے میں بلایا۔ نانا ابو نے ماموں سے پوچھا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری اتنی جرت کہ میری بیٹی سے ایسا سلوک کرو؟ تب ممانی نے کہا اس کے بھلے کے لیے سوچا ہے، اس کو اور اس کے بچوں کو سہارا مل جائے گا، سر پر باپ ہو تو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ارے یہ تو شکر منائے کہ میرا بھائی یتیم بچوں والی ماں کو سہارا دینے کے لیے تیار ہے۔ نانا ابو نے کہا کہ اپنی حد میں رہو، میں ابھی زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہاری چلاکیاں کام نہیں آئیں گی۔ میں نے شہر والا گھر اور 2 ایکڑ زمین اپنی بیٹی کے نام کر دی ہے۔ وہ نہ کبھی پہلے مجھ پر بوجھ تھی اور نہ ہی آج بوجھ ہے۔ یہ سب سنتے ہی ماموں اور ممانی سکتے میں آ گئے۔
नाना अब्बू ने अम्मा से कहा कि बच्चों को तैयार करो, सुबह ही मैं तुमको तुम्हारे घर ले चलूंगा। ये फैसला मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मामू लोग नाना अब्बू के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। सब अपने अपने कमरों में चले गए। नाना अब्बू भी आराम करने को लेट गए। अम्मा को बस अपने बाप का सहारा था। पहले बड़े मामू ने अम्मा की शादी कम उम्र में कर दी थी, क्योंकि इनकी बीवी को मेरी माँ का वजूद बर्दाश्त नहीं था। अब जब बेवा हो गई थीं, मुमानी सबके कान भर रही थीं, लेकिन मेरे नसीब में घर जाने की खुशी नहीं लिखी थी। एक सुबह एक गम का पहाड़ टूट पड़ा जब मुमानी की नाना अबू के कमरे से जोर जोर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। हम सब नाना अबू के कमरे में आए जहां नाना अबू जमीन पर पड़े थे। मेरी तो दुनिया ही वीरान हो गई थी। अब्बू के जाने के बाद बस एक नाना तो थे जिनके सहारे अम्मा और हम रह रहे थे। नाना अब्बू को गए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे जब मामू लोग अम्मी से घर और ज़मीन के कागज़ मांगने लगे जो नाना अब्बा ने माँ के नाम किए थे। अम्मा को चुप देखकर मामू खुद कागजात ढूंढने लगे। जब अम्मा ने कहा कि मुझे नहीं पता कागजात कहाँ हैं और ना मैं आप लोगों की तरह लालची हूँ। घर जायदाद आपको मुबारक हो, मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ यहाँ से। मामू ने हनकार कर कहा, जाओ भाड़ में मेरी बला से। अम्मा ने एक नज़र इस घर को देखा जहाँ नाना अब्बू की यादें थीं। आंखों में आंसू लिए मेरी माँ हमें साथ लेकर बस में सवार हुई। अतिया ने अम्मा का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? और अम्मा ने कहा कि जहाँ बहुत पहले जाना चाहिए था, मगर किसको पता था कि एक दिन मेरी बदनसीबी हमें कहीं नहीं जीने देगी। और अम्मा हमें लेकर हमारे पुराने घर आ गई जहाँ चाचू लोग पहले ही कब्जा जमाए बैठे थे। हमें देखकर चाचू के चेहरे का रंग उड़ गया। बड़े रूखे लहजे में कहा कि भाभी आज कैसे यहाँ का ख्याल आ गया? अम्मा ने कहा कि अपने घर आने के लिए मुझे किसी का ख्याल या इजाज़त की ज़रूरत नहीं। तभी चाची बोली कि कैसी बातें करती हो, आते ही शिकवे गिले। ज़रा बैठो सांस तो लो। चाची ने कहा कि आओ आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। अम्मा को कहा, भाभी इसे अपना ही घर समझो। वो मेरे घर को अपना घर कह रही थीं। अम्मा ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। चाची चली गईं। अम्मा घर को बहुत गौर से देख रही थीं, किसी सोच में खो गई थीं। अभी कुछ माह पहले जब अम्मा इस घर से गई थीं, जब चाचू ने कहा कि भाभी अगर आप मान जाएं तो मैं सोचता हूँ इन बच्चों को बाप का प्यार मिल जाएगा और आप भी हमेशा यहीं रह सकेंगी। अम्मा उठ खड़ी हुईं। चाचू से कहा कि आपको इस फिक्र में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। तो चाचू बोले, नहीं नहीं, मैंने तो बस आपकी बेहतरी की बात की है। मेरा दोस्त है, इसके 2 बच्चे हैं, इनको माँ मिल जाएगी और इन बच्चों को बाप भी। आप तो जवान हैं। और अभी चाचू कुछ बोलते जब अम्मा ने कहा कि अपनी हद में रहें, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मेरा आपसे कोई रिश्ता भी है। तभी चाचा बड़े गुस्से में बाहर निकल गए। तभी चाची कमरे में आईं और कहा कि अगर तुम अपनी और इन बच्चों की भलाई चाहती हो तो उस आदमी से शादी मत करना, वो एक आवारा आदमी है। मैं तो कहती हूँ बच्चों को लेकर कहीं और चली जाओ, वरना तुम्हारा देवर ताहिर तुम्हें बेच देगा। और मेरी माँ बेचारी मेरी तरफ देख रही थीं, जैसे कह रही हों कि तुम्हारी माँ बहुत बदनसीब है। मैं आगे बढ़कर अम्मा के गले लग गई थी। रात इसी तरह परेशानी में गुजर गई। जब आंख खुली तो फजर की अजान की आवाज़ आई। अम्मा को देखा तो वो रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रही थीं। मैं कुछ करना चाहती थी अपनी माँ के लिए, मगर कुछ नहीं कर पा रही थी। खुद को बेबस महसूस कर रही थी। अम्मा ने बैग तैयार किया, मेरी तरफ देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दी, ये कहते हुए कि अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। मैं अपनी माँ को देखती रही। अम्मा ने अतिया का हाथ पकड़ा और मैंने अपने भाई सलीम को साथ लिया और एक नामालूम सफ़र के लिए निकल पड़े। हम कहाँ जा रहे थे पता नहीं। घर से निकले और टैक्सी में सवार हो गए। वो अंकल 5 बार हमसे पूछ चुके थे कि बहन आपको जाना कहाँ है। अम्मा अपनी सोचों में कहीं गुम थीं और मैंने कहा कि अंकल जी आप हमें किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ कभी हमें कोई मारे ना, कभी मेरे बहन भाई रोए ना। वो मेरी बात सुनकर अफसुर्दा हो गए। अम्मा ने कहा कि भाई साहब आप किसी ऐसी जगह उतार दें जहाँ कोई रहने को घर मिल जाए
اور اسی دن وہ انکل ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ان کا ایک بیٹا تھا۔ اماں وہاں رہنا نہیں چاہتی تھیں اور اس انکل نے کہا کہ مجھے اپنا بھائی سمجھیں اور بہنیں بھائیوں پر بوجھ نہیں ہوتیں، آج سے یہیں آپ رہیں گی۔ وہ لوگ غریب تھے پر ان کے دل بہت بڑے تھے۔ سبھی رشتوں نے ہمارا جینا حرام کیے رکھا اور غیر ہو کر ہمیں اپنے گھر میں جگہ دے رہے تھا۔ ہم اسی انکل کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ جو کچھ اپنے بیٹے کے لیے لاتے وہی میرے بھائی کو بھی دیتے۔ ہم ایک سرکاری اسکول میں جانے لگے۔ میں نے لیٹ اسکول جانا شروع کیا تھا، جس پر اسکول میں لڑکیاں میرا مذاق بناتیں، پر وہ کیا جانتی کہ کیسا نصیب لے کر پیدا ہوئی ہوں۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، پر جیسے ابا کی موت ہوئی میرے نصیب بھی ہار گئے اور میں ایک احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی۔ ڈر پوک تھی، میں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اماں بہت کوشش کرتی پر میرے اندر وہ اعتماد نہیں پیدا ہوتا تھا جو بچپن میں تھا۔ میں زیادہ لوگوں کے درمیان گھبرا جاتی تھی۔ میری کوئی سہیلی بھی نہیں تھی، نہ مجھے کبھی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اماں کہتی کہ پڑھو، کچھ بنو، میرے جیسے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جاؤ۔ خود ماں کپڑے سلائی کرتی جس سے اچھی آمدنی ہونے لگی تھی، اور انکل کی بیوی نے کبھی میرے ساتھ فرق نہیں کیا تھا۔ اس لیے زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جن کے اندر انسانیت موجود تھی۔ ورنہ میرے ننھیال سے لے کر ددھیال تک جو کچھ ان لوگوں نے کیا، مجھے ان سے نفرت ہو چکی تھی۔ ان کا ذکر کرنا بھی مجھے پسند نہیں تھا، اور میری اماں پھر بھی اپنے بھائیوں کو یاد کرتی، ان کے لیے خیر کی دعائیں مانگ لیتی۔ میں نے میٹرک کیا اور محلے میں ایک نئی ڈاکٹر آئی تھی۔ میں اس کے ساتھ کام کرتی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اچھا خاصا کام سیکھ چکی تھی۔ چونکہ مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، میری بہن اور بھائی کالج میں پہنچنے والے تھے، ان کے لیے بہت کچھ لینا تھا، کیا پتہ کبھی بھی پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اماں بھی تھک چکی تھی، ہم جوان ہو چکے تھے اور اماں کے بالوں میں چاندنی اتر آئی تھی۔ اپنی زندگی میں بہت محنت کی میری ماں نے۔ میں اپنی ماں کو ہر خوشی دینا چاہتی تھی۔ مجھے اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتے 3 سال ہو چکے تھے۔ مجھے اچھی تنخواہ مل رہی تھی۔ امی کو میری شادی کی بہت فکر ہوتی تھی۔ اسی انکل کا بیٹا جو دوسرے شہر کام کرتا تھا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے روز فون کرتا، شادی کا کہتا، پر میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے باپ کے بہت احسان تھے ہم پر، اور اس آنٹی کے جس نے کبھی ہمیں غیر نہیں سمجھا تھا۔ اگر ان کے بیٹے سے شادی کرتی تو وہ لوگ شاید مجھے احسان فراموش سمجھتے، نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتے۔ اس لیے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پر انکل کے بیٹے جس کا نام زنیر تھا، میں اس سے تنگ آ چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی آوارہ قسم کا لڑکا تھا، پر میری اپنی سوچ اور 100 مجبوریاں تھیں۔ میں بہن بھائی سے سب سے بڑی تھی اور میرے اوپر دونوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ اماں سے اب سلائی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی اب ان کو یہ کام کرنے دیا کرتی تھی۔ مجھے 5 سال ہو چکے تھے اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتے ہوئے، بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ میری بہن کے لیے رشتہ آیا، پر اماں چاہتی تھیں کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہو، پر میں نے کسی طرح اس کی شادی کر دی۔ لڑکا انکل کے محلے کا تھا اور انکل اسے اچھے سے جانتے تھے۔ جتنا اپنی بہن کو دے سکتی تھی اسے دیا، اور بھائی بھی پڑھ رہا تھا، وہ کچھ بننا چاہتا تھا۔ اماں اور میں اس سے بہت خوش تھے۔ اماں کے خواب کو وہ پورا کر رہا تھا، پر میری ماں میرے لیے پریشان رہتی۔ وہ کہتی تمہاری عمر نکل رہی ہے، اگر لڑکیوں کی شادی وقت پر نہ ہو تو بعد میں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ میں ان کی بات نظر انداز کر دیتی، اور دوسری طرف آنٹی جن کے گھر ہم رہتے تھے وہ مجھ سے خفا اور غصے میں رہنے لگیں۔ میں اس کی وجہ نہیں جان سکی، جب ایک دن کلینک پر آ گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ تم لوگوں کو اپنے گھر میں رکھا، پناہ دی، لیکن تم اور تمہاری ماں احسان فراموش نکلیں۔ میرے اکلوتے بیٹے پر نظر رکھ لی تاکہ جس گھر میں رہتی آئی ہو اب ہمیشہ کے لیے میرا ہی ہو جائے۔ پر ایک بات یاد رکھنا، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں کون سا ان کے بیٹے سے محبت کرتی تھی یا کوئی وعدے کیے تھے، اسی دن سے ڈرتی تھی۔ میں تو جو کماتی تھی، میری ماں جو سلائی سے پیسے جمع کرتی تھی آنٹی کو دے دیا کرتی تھیں۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے پیسے پر عیش کر رہے ہیں، اور آج جو ہوا اس کے بعد مجھ سے گھر جانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ لیڈی ڈاکٹر میرے محلے سے 6 سال بعد چلی گئی کیونکہ ان کے بیٹے کی شادی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ کلینک میرے حوالے تھا، میں بہت اچھے سے کلینک سنبھال رہی تھی۔ اس دن جو ہوا آنٹی جو کہہ کر گئیں دماغ سے نہیں نکل سکا،
اور میں جلد سے جلد اس گھر سے جانا چاہتی تھی، اپنا گھر لینا چاہتی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا پتہ میری ماں کو چلے۔ وہ کیا سوچیں گی؟ واقعی میں ان کی بیٹی ایسی ہے۔ میرا کام اچھا چل رہا تھا، میں مشہور دائی جانی جاتی تھی اور میرا چھوٹا سا کلینک بھی تھا۔ میں حاملہ عورتوں کا الٹرا ساؤنڈ کرتی تھی اور زیادہ پیسوں کے عوض چھپا کر حمل ضائع بھی کرتی تھی۔ میں اتنا پیسہ کما لینا چاہتی تھی کہ اپنی ماں اور بھائی کے لیے گھر خرید سکوں۔ دوسری طرف زنیر نے گھر بات کر دی۔ انکل کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور اس کی والدہ اس رشتے سے خوش نہیں تھیں۔ وہ کسی اونچی جگہ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی تھیں، اور جب سے میری کمائی ڈبل ہوئی تھی وہ بھی خاموش تھیں اور مان گئی تھیں، اور میں نے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ میرے تمام مسائل کا یہی حل تھا کہ میں دن رات عورتوں کے اس مسئلے کو حل کر کے منہ مانگی قیمت وصولتی، لیکن جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا میری روح لرز کر رہ گئی تھی۔ ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا جو حد درجہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بڑی سی کالی شال پہن رکھی تھی۔ اسے یوں بدحواس دیکھ کر میں بھی کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت میرے کلینک میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ شخص یوں بار بار اپنے پیچھے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی کے پیچھے آ جانے کا خوف ہو۔ اس کے چہرے پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے ایک حمل ضائع کروانا ہے۔ میں نے اسے غور سے سر سے پیر تک دیکھا۔ میں نے کہا، مریضہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، باہر ہے، لیکن مجھے پہلے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، ہاں جی فرمائیے۔ کہنے لگا، دیکھیں، یہ کام رازداری سے ہونا چاہیے اور میں آپ کو اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا۔ یہ سن کر تو میں حیران سی رہ گئی تھی کہ ایسا بھی کیا انوکھا کام ہے جس کی قیمت وہ مجھے منہ مانگی دے رہا ہے۔ یہ کام تو میں پہلے بھی کر رہی تھی اور 1,00,000 ایک کیس کا لیتی تھی۔ میں نے کہا، ایسا بھی کون سا انوکھا کیس ہے جس کی تم مجھے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہو؟ کہنے لگا، کچھ ایسا ہے، بس وہ مریضہ مجھے زندہ سلامت چاہیے۔ اس نے منت بھرے انداز سے کہا۔ میں نے کہا، اس مریضہ کا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ میری اس بات پر وہ تذ بذب کا شکار ہونے لگا۔ کہنے لگا، شاید چوتھا۔ مجھے یہ حیرت تھی کہ وہ اس قدر بدحواس کیوں ہے۔ میں نے کہا، وہ مریضہ تمہاری بیوی ہے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، بیوی نہیں ہے، میری بیٹی ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک شوق سا لگا تھا، کیونکہ وہ شخص اتنی بڑی عمر کا نہیں تھا، یا شاید مجھے جوان لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں یہ سن کر اسے دوبارہ غور سے دیکھنے لگی۔ اس بار اس کے چہرے پر ایک کرب سا تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑے ضبط سے گزر رہا ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مریضہ کو اندر لے آئیں۔ وہ میرے کمرے سے باہر جانے لگا، لیکن دروازے پر رک گیا، پھر پلٹ کر مجھ سے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں آپ یہ کام اپنا کلینک باہر سے بند کر کے کریں، تاکہ کوئی بھی مریض یہاں نہ آ سکے، اسے یہ لگے کہ آپ کا کلینک بند ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس کی بچی 16-17 سال کی ہوگی، کم عمری میں کسی لڑکے کی محبت بھری باتوں میں آ کر عزت گوا بیٹھی ہوگی، اس لیے بیچارہ اس قدر پریشان ہے۔ نہ جانے آج کل کی کم عمر لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، ماں باپ کی عزت کا بالکل بھی نہیں سوچتی، اور جب حاملہ ہو جاتی ہیں تو ماں باپ یوں پریشان ہو کر ایسے چھوٹے موٹے گمنام سے کلینک میں آ جاتے ہیں، کیونکہ بڑے ہاسپٹل تو ایسے کیس کرنے سے بالکل منع کر دیتے ہیں۔ میں نے تعصب سے سوچا۔ دوسری سوچ مجھے یہ لگی کہ منہ مانگی قیمت اس شخص سے کیا مانگ لوں؟ اپنا ذاتی گھر، جتنے پیسے؟ نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ کسی کی مجبوری سے میں اتنا بڑا فائدہ بھی اٹھانے کے بارے میں نہ سوچوں تو اچھا ہے۔ ایسا کرتی ہوں 10 لاکھ مانگتی ہوں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب وہ شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی کو دیکھ کر میں یکدم اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میرا یہ حال تھا کہ میں سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ وہ تو بالکل ایک گڑیا۔ وہ شخص گود میں ایک 4-5 سالہ پھول جیسی بچی کو اٹھا کر لایا تھا، جس کا پیٹ بہت پھولا ہوا تھا اور وہ درد سے کرا رہی تھی۔ مجھے لگا میں کوئی انہونی سی چیز دیکھ رہی ہوں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اف، کس قدر اذیت ناک بات تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس شخص نے اس بچی کو کمرے میں موجود فولڈنگ بیڈ پر لٹا دیا۔ میرے لیے یہ میری زندگی کا پہلا انوکھا کیس تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں اسے دیکھ کر ہی کام گئے تھے۔ میں کیسے اس بچی کے ساتھ؟
مجھے یہ سب سوچ سوچ کر خوف سے جھرجھری سی آنے لگی تھی۔ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا، آپ پہلے اپنا کلینک بند کر دیں۔ اس شخص کی بات پر میں اپنے حواسوں میں واپس آئی تھی۔ میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ میں نے کہا، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ میری تو آواز بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ شخص میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا، ایسا مت کہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں نے اس علاقے میں بڑا نام سنا ہے۔ میری یہ اکلوتی ہی بچی ہے اور میری بیوی بھی حیات نہیں ہے۔ میرے جینے کا سہارا صرف میری گڑیا ہے۔ خدا را میری بچی کو اس اذیت سے آزاد کر دو، اسے بچا لو ڈاکٹر صاحبہ۔ مجھے لگا میرا ذہن مفلوج ہو چکا ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ میں بے جان وجود کی طرح کرسی پر ڈھہ گئی۔ میں نے کہا، یہ سب ہوا کیسے؟ وہ کہنے لگا، میرے گھر کے پاس ایک ڈاکٹر رہتا تھا۔ وہ میری بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ مجھ سے بھی اس کے اچھے تعلقات تھے۔ میری بیٹی اکثر اس کے گھر کے باغ میں جھولا جھولنے چلی جاتی تھی۔ وہ ڈاکٹر غیر شادی شدہ تھا اور اکیلا ہی اپنے گھر پر رہتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شخص میری بچی کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ میں نے ایسے کیس تو سن رکھے تھے، کسی چھوٹی سی بچی کا حاملہ ہو جانا، یہ بات انوکھی لگ رہی تھی۔ وہ شخص اپنے آنسو پونچھ کر کہنے لگا، اس ڈاکٹر نے ایک لیبارٹری بھی بنا رکھی تھی اور وہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے عورتوں کو حاملہ بھی کرتا تھا۔ نہ جانے ایک دن اس پر کیا بات سوار ہوئی کہ اپنے تجربے کی بھینٹ اس نے میری بیٹی کو بھی چڑھا دیا، میری بیٹی کو بھی حاملہ کر دیا۔ یہ بات سن کر میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے اس بات کا علم جب تک ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیٹی کا تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا پیٹ پھولنا شروع ہوا تو میں پریشان ہوا۔ جب ڈاکٹر کے لے کر گیا تو اس خبر نے مجھے پاگل ہی کر دیا۔ اس ڈاکٹر کو تو میں نے پولیس میں پکڑوا دیا، لیکن میری بچی کو اس اذیت سے نجات دلانے کے لیے کوئی بھی ڈاکٹر تیار نہیں۔ پھر میں یہ بات اتنی کھلی عام نہیں چاہتا تھا۔ میڈیا کے لوگ تو ایسی خبروں کو پھیلانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس لیے بڑی آس لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے اس بچی کو نیند کا انجیکشن لگا دیا اور اس شخص کو باہر بھیج دیا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے کروں؟ بچی بہت کمزور ہے۔ میں نے جب اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ایک ننھی جان کے اندر بھی ایک اور ننھی جان پل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کسے بچاتی اور کسے موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ میں نے کئی بار ڈاکٹر کے ساتھ سرجری میں بھی اس کا ہاتھ بٹایا تھا اور اب بھی میں کئی عورتوں کی سرجری کے ذریعے حمل ختم کر چکی تھی۔ اس لیے میرے پاس ایک یہی راستہ بچا تھا، لیکن اس معصوم بچی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کے والد کا بلڈ لیا، اس کے بعد میں نے اس بچی کا آپریشن شروع کر دیا۔ وہ بے ہوش تھی۔ میں پورے وقت اللہ کا ذکر ہی کرتی رہی اور اس بچی کی زندگی کی دعائیں بھی مانگتی رہی۔ آخرکار اللہ کے حکم سے میں اس بچی کو بچا پائی تھی، لیکن اس کا بچہ ختم ہو چکا تھا۔ اب تک میں نے عورتوں کے کہنے پر انہیں بیٹیوں سے نجات دے کر گناہ کیا تھا اپنی ضرورت کی خاطر، لیکن آج ایک بیٹی کو بچا کر جو سکون مجھے ملا تھا وہ پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ بچی خطرے سے باہر تھی۔ اس کا باپ آنسوؤں کے ساتھ میرے سامنے ہاتھ جوڑے میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک چیک دیا تھا، لیکن مجھے خوشی اس بچی کے بچ جانے کی ہوئی تھی۔ اس چیک پر اتنی رقم تھی کہ میں کئی سال بیٹھ کر کھا سکتی تھی۔ میں نے لینے سے انکار کر دیا، پر اس شخص نے زبردستی وہ چیک مجھے تھما دیا۔ میں گھر لوٹ آئی، کتنے دن اس کیفیت سے نکل نہیں سکی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی خواب سے جاگی ہوں۔ میں نے ان پیسوں سے ایک گھر خریدا جس میں ہم سب رہنے لگے۔ ایک وقت تھا انکل آنٹی کے ساتھ رہتے تھے جنہوں نے ہمیں پناہ دی تھی، اور آج ایک وقت تھا وہ میرے ساتھ رہنے لگے۔ اپنی ماں کی وجہ سے میں نے انکل کے بیٹے زنیر سے شادی کر لی، پر میری ساس نے اس دن کے رویے سے مجھ سے معافی مانگ لی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات جانی تھی، اگر انسان ہمت نہ ہارے، ہر مشکل کا ڈٹ کر سامنا کرے تو وقت بدل جایا کرتا ہے۔